بد نصیب ہے، واٹس ایپ کا میسج تو ہر منٹ پہ کھولتا ہے، فیس بک کے لائک کو ہر منٹ پہ چیک کرتا ہے، انسٹاگرام کی پوسٹوں کو ہر منٹ تو چیک کرتا ہے، اور اللہ کا میسج تیرے گھر میں پڑا ہے، دھول کھا رہا ہے، گرد و غبار کھا رہا ہے، اور تو قرآن کھول کے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ قرآن پڑھا کرو میرے ساتھیوں، اور یاد رکھو قبر میں آپ کا بیٹا آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کا بیٹا بھی آپ کو دفنائے گا، کفنائے گا، جنازے کی نماز پڑھے گا، قبر میں لے جا کے اتارے گا، پھر مٹی دے کے اپنے گھر چلا جائے گا۔ قبر کے اندر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، لیکن قبر میں قرآن آپ کا ساتھ دے گا۔ قبر میں ہم اور آپ جب جائیں گے، فرشتہ پوچھے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ سائنس کی کتابیں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گی، میتھمیٹکس کی کتابیں، ہسٹری کی کتابیں، جیوگرافی کی کتابیں، جنرل نالج کی کتابوں میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ملے گا۔ ان تینوں سوالوں کا جواب رب کا قرآن دے گا۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا ان تینوں سوالوں کا جواب دے گا۔ اسی لیے جب آپ صحیح جواب دیں گے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فرشتہ پوچھے گا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، قرآن کے اوپر ایمان لایا تھا، قرآن کے ذریعے مجھے ان تینوں سوالوں کا جواب ملا۔ قرآن قبر میں آپ کے کام آئے گا، اور قرآن کل میدان محشر میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ میدان محشر میں جہاں بیٹا اپنے باپ کے کام نہ آئے گا، بھائی بھائی کے کام نہ آئے گا، جس دن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، کیوں بھاگے گا؟ کیونکہ قیامت کے دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن قرآن قیامت کے دن بھی آپ کے کام آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، او لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت کے دن تمہارے لیے حق میں سفارش کرے گا، قرآن تمہارے لیے لڑے گا، اور قرآن اللہ سے کہے گا اللہ اس کو تو جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا۔ اے اللہ یہ راتوں کو قرآن پڑھا کرتا تھا، یہ نیند قربان کر کے راتوں کو قرآن پڑھا کرتا تھا، یہ دن میں اپنے کام دھندے سے وقت نکال کے قرآن پڑھا کرتا تھا، یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ قرآن پڑھنے کا مہینہ بناؤ رمضان کو میرے ساتھیوں۔ رمضان میں ایک کام اور کر لو میرے ساتھیوں، ہم تو بھوکے رہتے ہیں 13 گھنٹے 14 گھنٹے، ہم تو مجبوری میں نہیں رہتے، ہم تو جان بوجھ کے رہتے ہیں۔ کھانے کی چیزیں موجود ہے، پانی کی چیزیں موجود ہے، لیکن ہم اس لیے بھوکے رہتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور امیر کو بھی یہ روزہ رکھنا ہے، غریب کو بھی یہ روزہ رکھنا ہے، اس کو بھی رکھنا ہے جس کے گھر میں 2 ٹائم کی روٹی نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی رکھنا ہے، جس کے گھر میں بے شمار دولت کا ڈھیر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان امیر اور غریب کا، رمضان کا روزہ سب کو رکھنا ہے۔ رمضان کا روزہ یہ سبق دے رہا ہے، اے دولت والو، اے پیسے والو، اے اپنے گھر میں مرغا کھانے والو، اے مرغن غذائیں کھانے والو، اے اپنے دسترخوان پہ طرح طرح کے آئٹم کھانے والو، اسی دنیا میں کروڑوں بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ اتنے غریب اور مجبور ہیں کہ اپنے بچوں کو 2 ٹائم کی روٹی بھی نہیں دے پاتے۔ کتنے ایسے غریب اور مجبور لوگ ہیں جن کے گھر میں 2 ٹائم چولہا بھی نہیں جل پاتا، جو دوپہر کا کھانا کھاتے تو شام کی گارنٹی نہیں، شام کو کھاتے تو صبح کی گارنٹی نہیں۔ رمضان کا مہینہ ان بھوکے، ان پیاسے، ان کمزور لوگوں کا درد ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کیسے کیا جائے، ان بھوکوں کو کھانا کیسے کھلایا جائے، ان کمزوروں کی مدد کیسے کی جائے، یہ جذبہ بھی رمضان کا مہینہ ہم کو دیتا ہے۔ رمضان ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے، رمضان ہمیں بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو شہر فلسطین میں، شہر غزہ میں بیچارے، جو ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا، ان کے کاروباروں کو برباد کر دیا گیا، اس رمضان میں پتہ نہیں ان کے گھر میں سحری نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، افطاری نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جب آپ 14
گھنٹے بھوکے رہیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ان بھوکوں کا درد آپ اپنے سینے میں محسوس کریں گے میرے ساتھ۔ رمضان دعا کا بھی مہینہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں روزے کا ذکر کیا وہیں پر اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے لوگ میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو انہیں بتا دو اللہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، میں ضرور اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ جب آپ روزہ رکھ کے دعا کریں گے 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ آپ کی دعا کو نہیں لوٹائے گا، اللہ آپ کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعا کو رائے گا نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 دعائیں ایسی ہیں جو ریجیکٹ نہیں ہوتی، 3 دعائیں ایسی ہیں that can not be rejected، جو اللہ تعالیٰ کے رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ کون سی 3 دعائیں؟ نمبر 1 دعوت الوالد لولدہ، باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، کبھی موقع ملے رات میں باپ کے سر پہ تیل رکھ دو، باپ کے پیر کے تلووں پر تھوڑا سا تیل لگا کے مالش کر دو، باپ کو اتنا خوش کر دو کہ محبت اور خوشی میں وہ چند دعائیں دے دے، کیا پتا اس کی دعائیں آپ کی زندگی میں کام آ جائیں۔ باپ اپنے اولاد کے حق میں جو دعا کرے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ نمبر 2 ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا، جب روزہ رکھ کے بندہ دعا کرتا ہے اللہ ضرور اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اور نمبر 3 دعوت المسافر، انسان سفر کی حالت میں ہے، پردیس میں ہے، گھر سے دور ہے، سفر کی حالت میں انسان بہت ساری پریشانیوں میں رہتا ہے، سفر میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ میرے ساتھیوں رمضان میں کثرت سے دعا کرو، اور خاص